فتنوں اور فتنہ پروروں سے دوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعے یہ خبر بھی دی کہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ تربیت بھی فرمائی کہ ایمان پر استقامت کے لیے ان فتنوں سے دور رہنا۔ چنانچہ حفاظت ایمان کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان خود کو فتنہ و گمراہی پھیلانے والوں سے دور رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، یعنی نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے ظاہر ہوں، یعنی جیسے اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، یوں ہی ان فتنوں میں حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یعنی آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی لوگ ایمان کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائیں گے اور بہت جلد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ سکالرز دنیاوی مفاد کی خاطر دین کی غلط تشریحات کریں گے، ارباب اختیار رشوت دے کر ناحق فیصلے کریں گے، اور عوام چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور بددیانتی کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ ارشاد نبوی بھی روایت کیا، تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الساعی، یعنی ان قریب ایسے بڑے بڑے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں سویا ہوا شخص فتنوں سے لا تعلق رکھنے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جاگنے والا جو بیٹھا رہے کھڑے ہونے والے سے زیادہ اچھا ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ فتنوں کی طرف دوڑ کر جانے والے کی بنسبت زیادہ فائدے میں ہوگا۔ یعنی انسان فتنوں سے جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا ہی اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ فمن وجد ملجأ او معاذا فلیستعذ، تو جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے وہ اسے اختیار کرے۔ سعادت مندی۔ سیدنا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لما جنب الفتن، ان السعید لما جنب الفتن، ان السعید لما جنب الفتن، یعنی بے شک وہ شخص ضرور خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بلا شبہ وہ شخص ضرور سعادت مند ہے جسے فتنوں کے قریب جانے سے بچا لیا گیا، یقیناً وہ شخص ضرور نیک بخت ہے جسے فتنوں سے الگ رکھا گیا۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کسی بھی نقصان دہ چیز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ اس کے قریب ہی نہ جائے۔ کہیں آگ لگی ہو تو تماشا دیکھنے کے لیے اس کے پاس جانا ہرگز عقل مندی نہیں ہے۔ تفریح کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا بڑی حماقت ہے۔ معمولی عقل رکھنے والا بھی ذائقہ چکھنے کے لیے زہر منہ میں نہیں ڈالتا۔ اسی اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ بندہ نہ تو فتنہ پھیلانے والوں کی بات سنے اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے ان کے عمل میں شریک ہو۔ اگر فتنوں کے حوالے سے ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں تو صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ بے شمار لوگ سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانے والے گمراہوں کی گفتگو سنتے ہیں اور یہ کہہ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو ویسے ہی سن رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ پروروں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تو پھر ویسے ہی سننے کا کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو فتنہ پروروں کی باتیں سن کر دوسروں کے سامنے بحث کرتے ہیں تاکہ اپنی معلومات کا اظہار کریں۔ بہت سے نادان افراد فتنہ انگیزوں کے کلپس اور تحریریں یہ سمجھ کر وائرل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح فتنے کا سد باب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نادانستہ طور پر فتنے کو پھیلانے کے جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ فتنے کا سد باب یہ نہیں کہ اسے مزید پھیلایا جائے، بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ اداروں کو رپورٹ کیا جائے اور اس کے رد کے لیے اہل علم کی تحقیق پھیلائی جائے۔ بڑی تعداد میں لوگ بغیر تحقیق کیے ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر دین کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کر دینا بہت بڑی جسارت ہے، اور بلا تحقیق کوئی بات پھیلانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فتنوں سے حفاظت کا سب سے مؤثر راستہ یہی ہے کہ بندہ فتنہ پھیلانے والوں کی نہ تو بات سنے اور نہ ہی ان کے عمل میں شریک ہو۔ فتنے کی پہچان کا طریقہ۔ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے یا نہیں
تو اس سے غور کرنا چاہیے۔ فَإِن كَانَ رَآ حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ وَإِن كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ، یعنی اگر وہ کسی ایسی چیز کو حلال سمجھنے لگا ہے جسے پہلے یعنی شرعی حکم کے مطابق حرام سمجھتا تھا، تو یقیناً وہ فطرے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یوں ہی اگر کسی چیز کو پہلے یعنی شریعت کے مطابق حلال سمجھتا تھا اور اب اسے حرام قرار دیتا ہے تو بلا شبہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ کتنے ہی لوگ سود اور دیگر حرام ذرائع آمدن، یوں ہی فحاشیوں اور یعنی بدنگاہیوں، اختلاط مرد و زن کو خوش نما نام دے کر شوق سے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حدیث مذکور پر غور کرنا چاہیے۔